جی مسعود صاحب، سردار مسعود صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ السلام علیکم. آواز آئی ہے؟ کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی ہم سن سکتے ہیں. میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ بھارت نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ترین اور قابل مذمت ریاستی دہشت مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے پاکستان کے اندر سویلین ٹھکانوں کے اوپر حملہ کیا ہے. جو پریسیشن ٹارگیٹنگ کی ہے، انہوں نے چن کے جو ٹارگیٹ کیے ہیں وہ معصوم شہری ہیں، جس میں عورتیں، بچے اور مرد شامل ہیں، اور ہمارے مقدس مقامات کو نقصان پہنچایا ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بھارت صرف ہمارے سامنے جواب دہ بلکہ بین الاقوامی برادری کے سامنے جواب دہ ہے، اور اپنے عوام کے سامنے جواب دہ ہے کہ کیوں انہوں نے بلا جواز بغیر کسی اشتعال کے پاکستان پر حملہ کیا اور ایک عام ملک کے شہریوں کو اس طریقے سے نشانہ بنایا. وہ خود جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف شروع ہوگا کرتا ہے، اس نے خود جو ہے دہشت گردی کا ارتکاب کیا ہے اور قابل مذمت ارتکاب کیا ہے. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں دوسرا یہ ہے کہ یہاں لوگوں کے بند ہیں، اور آزاد کشمیر میں مظفر آباد میں ہی موجود ہوں. آزاد کشمیر میں اور پورے پاکستان میں لوگ ہیں. ہمیں بین الاقوامی برادری کی حمایت بھی حاصل ہے، جو ہندوستان کے اعلان جنگ کے بعد ہی واضح ہو گیا تھا. انہیں پتہ تھا کہ سفارتی طور پر وہ تنہا ہیں، نہ امریکہ ان کے ساتھ تھا، نہ دوسرے ان کے حلیف ان کے ساتھ تھے، اور پاکستان کے حلیف اور بلکہ امریکہ اور دوسرے ممالک نے بھی پاکستان کا ساتھ دیا. ہندوستان کو صلاحیت دی گئی تھی کہ وہ اس قسم کی کوئی کارروائی نہ کرے، غیر قانونی کارروائی نہ کرے، لیکن اس نے کی ہے اپنے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. لیکن اس وقت یہ ہے کہ بھارت کے لوگوں کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ حکومت جو ہے وہ ان کو تباہی کے دھانے کی طرف لے جا رہی ہے. لہٰذا وہ بھارت کے لوگوں کے سامنے بھی جواب دہ ہیں. اور جہاں تک میرا خیال ہے، میں نے اس نقطے کو بار بار دہرایا ہے کہ ان کی آپریشنل کمانڈ جو ان کو ہدایت ملی تھی ان کی قیادت کی طرف سے، اس سے وہ سہمت نہیں تھے. لہٰذا اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے باسٹ آپریشنز ہیں یا مجرمانہ آپریشنز ہیں، اور اس میں وہ جذبہ موجود نہیں تھا جو کہ ہونا چاہیے جب آپ جنگ لڑتے ہیں، جب آپ کیا راہ حق پہ ہوں اور آپ جو ہے جنگ لڑیں تو اس کے زاویے، اس کا انداز مختلف ہوتا ہے. اس میں دیکھا گیا ہے کہ یہ بزدلانہ حملے تھے اور محض لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، بھارت کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور پاکستان کے معصوم شہریوں کو شہید کرنے کے لیے انہوں نے اپنی فوج کو دھکیل دیا جنگ میں، اور اس کے بعد جو نقصانات ہو رہے ہیں، جس طرح کی شرمناک شکست ہو رہی ہے، سفید جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں مختلف سیکٹر پر ان کی فوج کی جانب سے، تو پوری فوج کا امیج اور ان کا مورال بھی انہوں نے ڈاؤن کر دیا ہے. اور یہ مودی ہی کے دور حکومت میں کیوں ہوتا ہے؟ چاہے پلوامہ کی بات کر لیں فالس فلیگ کی، چاہے بلگام فالس فلیگ کی بات کر لیں، یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں مودی کے ہی دور حکومت میں کیوں؟ یہ میرے خیال میں یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں پاکستان کی استعداد، فوجی استعداد کا فضائی استعداد ہو یا اس کے علاوہ بری بحری استعداد ہو، اس سے سب سے بڑھ کے جو پاکستان کی جوہری استعداد ہو اندازہ ہے. اور یہ سفید جھنڈے اس لیے لہرا رہے ہیں کہ یہ جنگ زیادہ آگے نہ بڑھے اور پاکستان ان کو جتنی سزا دے چکا ہے اس سے زیادہ سزا نہ دے. اگر وہ ایسا کرے گا تو بھارت کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پچھلے دنوں جو ہم نے میسائل کے تجربے، ایک ہم نے ابدالی ویپن سسٹم کا تجربہ کیا تھا، دوسرا ہم نے فتح کا کامیاب تجربہ کیا تھا. تو یہ میسائل جو تھی، ان کی رینج بھارت کو یہ پیغام پہنچا رہی تھی کہ اگر اس نے کوئی اس قسم کی حرکت کی تو ہم کس حد تک جا سکتے ہیں. تو بھارت اپنے دفاع کے لیے اس قسم کے سفید جھنڈے لہرا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ اس سزا سے بچ جائے جس کا وہ اب مستحق ہے. مسعود صاحب، اور ہم دیکھتے ہیں جنگ میں بھی یہ اصول طے ہو گئے ہیں، بڑا ٹائم لگا اس نتیجے پر پہنچنے میں. تمام دنیا کے ملک بیٹھے، کنونشنز، رولز، چارٹر ڈیزائن ہوئے کہ جنگ میں بھی پانی ہو گیا، بیسک نیسیسٹیز کی چیزیں ہو گئی، ہاسپٹلز، اسکول، عبادت گاہیں، مساجد، خواتین، بچے، ان کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا. اور آج بھارت نے جو پہلا اٹیک کیا وہ کیا مسجد پہ، وہ کیا بچوں پہ، وہ کیا خواتین پہ اور نیلم ہائیڈرو پروجیکٹ پر. تو یہ تو دہشت گردی ہے، یہ جنگ کے نام پر دہشت گردی ہو رہی ہے.
دیکھیے بھارت کی دہشت گردی کا ریکارڈ جو ہے وہ نیا نہیں ہے. وہ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، گلگت بلتستان ان کی دہشت گردی سے محفوظ نہیں تھے. آزاد کشمیر میں انہوں نے حملے کیے. تو یہ سارے کے سارے بین الاقوامی قانون کے مطابق دہشت گردی کے جرائم ہیں اور ریاستی دہشت گردی ہے. انہوں نے اپنے جو ہے مسلمانوں کو، جو ان کی مسلمان آبادی ہے، اس کو بھی دہشت گردی کا نشانہ بنایا ہے. تو اس مرتبہ انہوں نے منظم طریقے سے پاکستان کے سویلینز کے خلاف دہشت گردی کی ہے. اور یہ جو ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ان جنگی جرائم کے لیے ہندوستان کو سزا ملنی چاہیے. ایک سزا پاکستان دے رہا ہے تو دوسری طرف بین الاقوامی برادری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو سزا دے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ تمام تر جو حالات ہیں یہ ہائی لائٹ کرنے چاہیے بھرپور طریقے سے تمام فورمز پر؟ کون کون سے وہ فورمز ہو سکتے ہیں مسعود صاحب؟ اس میں ایک تو سلامتی کونسل ہے. یہ سلامتی کونسل کی اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس صورتحال کے اوپر بحث و تمیز کرے، فیصلہ کرے، قرارداد پاس کرے. اور ہندوستان نے جو یہ طرفہ جارحانہ کارروائی کی ہے اس کی شدید مذمت کرے اور اس کے لیے ہندوستان کے لیے کوئی سزا مقرر کرے. اور دوسری طرف جو ہے ہمارے جو دوست ممالک ہیں یہ شمالی امریکہ میں، یورپ میں، چین اور دوسرے جو ہے عرب ممالک، ان کے ساتھ ہمارے رابطے تیز تر ہونے چاہیے. اور جو ہے جو نے آبی